أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آج بھی جو ابراہیم سا ایمان پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم رب کا اس احسان پر، اس انعام پر بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے، اس مالک نے دوسری عید کے قریب بھی ہم سب کو پہنچا دیا. میں دعا کے الفاظ کہوں گا، سب نے آمین کہنا. میں اس لیے دعاؤں پر آمین کہنے والا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ اس کی آمین کو قبول کر لے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے عید الفطر نصیب فرمایا. خدا بندہ تو عید الاضحیٰ، عید قربان، قربانی والا تہوار، قربانی والی عید بھی میرے مولا پوری خیریت اور پوری برکتوں کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما. نہیں مزہ نہیں ہے؟ پھر بھی مزہ نہیں ہے؟
چھوڑ دیے، اور کوئی بھکاری مانگ رہا ہے تو اس پر آمین بھی نہیں کہتے۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی کے الفاظ یاد آ گئے اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ پرابلم یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا چھوڑ دیا؟ اور جہاں سے بھوٹی کوڑی نہیں مل سکتی اس کے در پر جا کر بیٹھ رہے ہیں، دادا بابا تم تو ایسے ہے، تم تو ویسے ہے، تم تو ڈھکو بھکاریوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ جو رب یہ کہتا ہے کہ انتم الفقراء، تم سب بھکاری ہو، یہ میرے الفاظ نہیں، ورنہ برا لگے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں برا لگے گا تو کہوں گا ڈائریکٹ اللہ نہیں ہنس رہا ہوں، میں میرے الفاظ کہتے ہی اللہ کے الفاظ ہے کہ او ٹاٹا والو، او ریلائنس والو، او برلا والو، او پلاٹ والو، او بنگلے والو، انتم الفقراء، تم سب بھکاری ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سب فقیر ہو، فقراء ہو، تم سب بھکاری ہو، امیر دینے والا غنی تو صرف کون ہے؟ لیکن بھکاریوں کو گھمنڈ دیکھو، آج کل بھکاریوں کا تو گھمنڈ ہوتا ہے، بھکاریوں کی بھی عزت رہتی۔ بھکاری ہم ایسے ہیں کہ محتاج ہے ہر چیز میں، اللہ کے محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مانگنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اگر مانگے کوئی تو غصہ آتا ہے۔ بلکہ میں کہیں کہتا ہوں کہ اگر ہمارا بس چلے ذمہ داروں کا ٹرسٹیوں کا تو وہ امام سے کہیں امام صاحب کو فرض نماز کے بعد میں دعا ضروری ہے کیا؟ تو امام تو وہی مسئلہ نہیں، ضروری تو نہیں ہے، تو کہا کیا سے مانگ رہے نہیں چلتا، کہا کیا اس سے مانگ رہے وہ بھی 2-3 منٹ بڑے قیمتی ہے۔ تو اللہ کے بتو یہ مجھے بیک گراؤنڈ تمہاری دھیرے آمین کی وجہ سے بولنا ہوگا، یہ کہا کیا سے بول رہا ہوں کہ آپ کو کچھ تقریر یاد کرنے کو آتی، ابھی میں 2.5 گھنٹہ بول کر رہا ہوں، آپ کو کیا ہو رہا ہوں 2.5 گھنٹہ کیمرے کے سامنے بول کر رہا ہوں، بولنے کی طاقت بھی نہیں رہتی ہے، لیکن بلوات علی کون ہے؟ زور بولو اللہ۔ تو چلو آؤ، میں حالات کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے کچھ عناوین سلیکٹ کرتا ہوں، طے کرتا ہوں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں کہ بھئی اگر مریض ڈاکٹر کے پاس آیا اور اس کی رپورٹ میں ٹائیفائڈ نکلا ہوا ہے اور ڈاکٹر کہے کہ فی الحال ٹائیفائڈ کا تو میرے پاس گولی نہیں ہے، لیکن فی الحال ملیریا کی بہت اچھی گولی ہے، تو اس کی کسی کام کی۔ میں کہتا ہوں کہ جو وقت پر ڈوز چاہیے وہ ڈوز ارے بولو دیجئے تاکہ مریض کا فائدہ ہو، امت کا فائدہ ہو۔ تو اس وقت حالات کے اعتبار سے رات کو بھی جو میرا لائیو بیان ہوا الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھا گیا، تو رات کے بیان کا بھی عنوان تھا اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ کیا پیاری ہے؟ قربانی۔ اور جمعہ کا بھی ہم نے ایسے ہی ریلیٹڈ بیان رکھا کہ قربانی کا پیغام امت کے نام، یہ مسلمانوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہندو بھائی بھی کبھی سوال کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں، نثار بھائی ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، میرا خیال زیادہ وقت بھی ہندو بھائیوں کے ساتھ گزرا ہے، کہ جن نے سرکاری جاب کیے ہیں ان کے وقت بھی ہندو بھائیوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہندو بھائی کو سوال کرتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، یہ قربانی کا واقعہ کیا ہے، یہ قربانی کیوں کرتے ہو، یہ کروڑوں جانوروں کو ذبح کیوں کرتے ہو، اور آج کل پڑھے لکھے جاہلوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ لبرل مسلمان بھی لبرل ہو گیا، آج کل سیکولر مسلمان بھی تو ہو گیا، سیکولر کہاں ہوگا یہ بھی پتہ نہیں اور کہاں نہیں ہوا۔ ارے یہ بھی پتہ نہیں، ناریل کا پھوڑنا کم نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، اور اسلام، قرآن اور نبی ایک ایسا پرفیکٹ دین ہم کو اللہ نے دیا ہے کہ وہ دین ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور بڑے ذمہ داری
سچائی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہم کو دین دیا ہے، اور قرآن پاک میں آپ جب دیکھیں گے چاہے وہ قربانی کا واقعہ ہو، چاہے حضرت موسیٰ کا، چاہے حضرت عیسیٰ کا، چاہے حضرت یونس کا، چاہے حضرت آدم کا، یا پھر چند خبیثوں کا بھی نام قرآن میں باقاعدہ دیا گیا ہے جیسے فرعون وغیرہ، یہ تمام واقعات اللہ خود کہتا ہے 12ویں پارے میں غالباً سورہ یوسف میں وہ آیت ہے کون سی، اللہ کیا کہتا ہے، یہ واقعات جو بیان ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے کا ریزن ہے، اللہ کیا کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ کہتا ہے کہ ہم کچھ واقعات کے حصوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے لیے اس میں نصیحت ہو، ورنہ پورے واقعے کو اللہ بیان کرتا تھا تو قرآن اتنا موٹا ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ کہتا ہے موسیٰ کی زندگی کا وہ حصہ جس میں تمہارے لیے سبق، فرعون کی زندگی کا وہ حصہ جس میں تمہارے لیے عبرت، یونس کی زندگی کا وہ حصہ جس میں تمہارے لیے سبق، ابراہیم کی زندگی کا وہ حصہ جس میں تمہارے لیے سبق۔ تو ایسے ہی میرے بھائی کو بات میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں ہلکا سا، کیونکہ واقعہ تو بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی عالم کی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ آدھا پونا گھنٹے میں حضرت ابراہیم کی زندگی یا حضرت اسماعیل کی زندگی کو بیان کرے، صرف میں ٹچ کر رہا ہوں کہ دیکھو قرآن پاک میں تقریباً 73 جگہ پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ کتنی جگہ؟ 73 جگہ پر ذکر ہے حضرت ابراہیم۔ اور سب سے اہم ذکر کیا ہے کہ وہ ابراہیم کیسے نبی، کہ ایک عجیب جملہ میرا ایک عالم دین کو سن رہا تھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا یہ جو قربانی ابھی ہم کریں گے نا جن کی یادگاریں ہیں تو وہ ابراہیم کے بارے میں جملہ سن لو۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک ایسے نبی ہے کہ جن پر سب کے سب متفق ہیں، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، اور ہم تو مانتی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ دونوں نبی کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن ابراہیم کو سب مانتے ہیں، ابراہیم کو سب مانتی ہیں۔ اور ابراہیم کا وہ مقام جس کی یادگار اب ہم منائیں گے کہ ابراہیم کا وہ مقام کہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا، میرا دوست بنایا، میرا فرینڈ بنایا، میرا یار بنایا۔ اب کتنا اونچا تھا، اللہ ابراہیم کی دوستی کا اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم کو میں نے یار بنایا ہے، ابراہیم میرا دوست، ابراہیم میرا فرینڈ۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ ابراہیم جب فرینڈ ہے تو فرینڈ ایسے نہیں بنتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے جب خلیل بنایا، یار بنایا، دوست بنایا تو ایسے نہیں بنایا۔ ہم اگر کسی کو دوست بناتے ہیں یا ہم کسی سے تھوڑا سا بھی کنیکشن جوڑتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں تو پوری طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھ لیتے ہیں، نہیں سمجھا؟ پورا ٹھوک بجا کے دیکھتے بات تو نہیں آئے نا، موقع پہ چھوڑ کر، ہاں، اور ابھی تو بھاگنے کے دور ہے، بات کی گود میں سے بھی نکل جائے، کس کو بھروسہ؟ تو بات تو نہیں ہے نا، سمجھ رہے آپ؟ چھوڑ تو نہیں دے گا۔ تو ابراہیم کو جب خلیل بنایا تو ابراہیم کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ میرے یارو جب میں دوست بناتا ہوں تو میں ٹھوک بجا کر دیکھتا بھی ہوں، اور اللہ کہتا ہے جو میرے ٹھوک بجا کر دیکھنے میں، چیک کرنے میں جو کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس سے اپنا ولی بناتا ہوں، اپنا یار بناتا ہوں، اپنا دوست بناتا ہوں، پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ جب محبت کرتا ہے تو گریٹ محبت، بڑی محبت، ایسی محبت، حدیث میں بڑے عجیب الفاظ آتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے جب میں دوست بنا لیتا ہوں تو عرش کے فرشتوں کو کہتا ہوں وہ ہے نا سلام نگر میں میرا یار ہے، میں نے اسے دوست بنایا ہے۔ پہلا اعلان اللہ کا کرتا، یہ حدیث کے الفاظ میں اس کو جب سادے انداز میں سمجھا، اللہ کہتا ہے میرا یار ہے، وہ کہاں رہتا ہے، میرا دوست ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے آقا نے فرمایا کہ عرش کے فرشتوں میں اس کی دوستی کا اعلان اللہ کرتا ہے، پھر عرش کے فرشتے اپنے نیچے والوں کو کرتے ہیں، پھر نیچے والوں کو کرتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب دوست بناتا ہے تو اپنی دوستی اور محبت کا اعلان، اس یاد کا اعلان سمندر کی مچھلیوں پر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بھی اس سے محبت
کرنے لگتی ہے. اس لیے کسی اللہ والے نے کہا کہ دوست ایسے کو بناؤ جس کی دوستی پرماننٹ ہو. کس کو بناؤ؟ جس کی دوستی. اب ابراہیم کو اللہ نے یار کہا، خلیل کہا، جن کی یادگار ہے قربانیاں. جب صحابہ نے پوچھا حضور، صحابہ نے حضور سے پوچھا ما ہی الذبائح یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، کیا یہ قربانیاں؟ تو حضور نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے. کہا حضور نے تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. تب وہ ابراہیم جن کی آکار ہمارے میں ہر کسی جھلک ان کی بتاؤ کہ جب اللہ نے دوست بنایا تو ایسے نہیں، اتنا آزمایا کہ اللہ خود کہتا ہے میں نے میرے یار کو آزمایا، اور آزمائش بھی ایسی کہ پیدا ہی اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس فیملی میں کر دیا کہ وہ فیملی اس وقت بتوں کی، مورتیوں کی ہول سیلر فیملی. سمجھا؟ ڈیلر بھی ہوئی، ہول سیلر بھی. اب اللہ کہتا ہے میری تو میرا ابراہیم تو میرا یار، میرا دوست. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ نے جب یار بنایا تو ابراہیم کی طبیعت میں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں. اور امتحان اللہ کہتا ہے میں کیسے لے رہا ہوں کہ پہلے ہی اس کو ابراہیم کو وہاں کر رہا ہوں جو گھرانہ پورا کے پورا بتوں کا ڈیلر ہے. جی ہاں، پورے علاقے میں مورتیاں کہاں سے جا رہی؟ یہاں سے جا رہی ہے. اب اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو وہاں پیدا کیا اور میرے یار کا بچپن سے ایگزام لیا، امتحان لیا. اب میرے یار ابراہیم بچے ہیں. اچھا اس وقت کوئی بھی سپورٹر نہیں، بڑے بابا نہیں، چچا نہیں، کوئی نہیں. قرآن میں باقاعدہ واقعہ ہے کہ ابراہیم سب کو سمجھاتے تھے. ماموں کیا کر رہے ہیں، خالہ کیا کر رہی ہے، بابا یہ ان کی تم عبادت کر رہے ہو. محمد علی نقوی جو میرے استاد تھے جن کے لیے کعبۃ اللہ کھولا جاتا تھا، جن کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی کمائی جاتی تھی، تو وہ علی نقوی نے باقاعدہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، جب ہم مدرسے کی تیسری میں تھے تو تیسری میں ہم کو یہ کتاب پڑھائی گئی قصص النبیین، نبیوں کے قصے. تو اس میں ایک سبق ہے باقاعدہ حضرت ابراہیم کا، من کسر الاسنام، بتوں کو کون توڑا. بلکہ ابراہیم کا امتحان بچپن سے کہ اس گھرانے میں پیدا کر دیا. اب ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ بتوں کو یہ بنا رہے ہیں، گارا مٹی سب ساری چیزیں. ابراہیم سب کو جا کر سمجھاتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ جن کے سامنے تم اپنا دبلا، اپنی فریاد رکھ رہے ہو، اپنا درد، اپنی تکلیف سنا رہے ہو، اپنے روزی روٹی کی تنگی بیان کر رہے ہو، جو کچھ بھی سنا رہے ہو، یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور گارا بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے لیا، اور پانی ختم ہو گیا تو نالی کر لیا. ہوتا نا ایسا؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا کہ سب لوگ کو پانی جاتا. ارے بولو نا بھائی. تو ابراہیم الگ الگ انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ ان کو دوبارہ کیوں سناتے ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتے. خدا وہ ہے، رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے ہم کو بنایا، ہم کو پیدا کیا. الگ الگ انداز میں سمجھاتے ہیں. خیر میں شوق یہ آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ مجھے آگے کی بات کرنی ہے. تو پھر اب سمجھاتے. پھر ایک دن ابراہیم نے سوچا کہ ان کو ان کے اسٹائل میں سمجھانا پڑے گا. دوبڑا جن کے پاس سناتے ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا. پھر محمد علی نقوی لکھتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم پوری قوم ایک دن جو ہے وہ میلہ منانے جاتی تھی. پوری قوم چلی گئی میلہ منانے کے لیے. اب ان کا ایک ہال تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ ان کا عبادت خانہ تھا جس میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے. اور بتوں کے ماننے والوں کا مسئلہ ایک اللہ کا نہیں ہے، بلکہ ان کا ایسا مسئلہ ہے کہ سب کے ٹھیکے الگ الگ ہے. بارش نہیں ہو رہی تو کس سے فریاد کرنا، بچے نہیں ہو رہے تو کس کو جا کے بولنا، روزی روٹی میں تنگی آ گئی تو کس کے جا کے بولنا، اور دکان نہیں چل رہی تو سینکڑوں بت رکھے رہے ہیں. اب ابراہیم نے یہ اسٹائل اختیار کیا کہ ابراہیم ابھی بچے ہی ہے، اور ابراہیم گئے اور وہ پورا ہال جہاں پر سینکڑوں معبود رکھے ہوئے تھے کلاڑی لے کر گئے، اور کلاڑی سے کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کی گردن، کسی کے ناک، کسی کا کان کاٹ دیا. اور پھر جب قوم رات ٹائم میں شوق سنا
جب قوم رات میں آئی اور دیکھا کہ آپ نے اور کا اسٹائل کر کے جیسے میلے سے آئے تو پہلے عبادت خانہ جاتے تھے وہاں پہلے خیر خیریت معلوم کرتے تھے اور پھر گھر کو جاتے تھے جب دیکھو کہ اتنا خطرناک حال اور اس میں اتنا خطرناک حال اب بحث شروع ہو گئی کہ یہ کام تو صرف ایک ہی کر سکتا ہے وہ پہلے سے ہی ان کے بارے میں بولتا رہتا ہے. آخر خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے بادشاہ کے دربار میں دل لایا گیا اور حضرت ابراہیم اب وہاں پر سمجھا رہے ہیں اور سمجھاتے سمجھاتے بہت ساری باتیں ہو گئی. بادشاہ کی بحث کر رہا ہے. بادشاہ کی نجیب اس وقت باولا نمرود اور نمرود جو ہے وہ کسی ایک ایسے چھوٹے سے ملک کا بادشاہ نہیں تھا. اب وہ بادشاہ سے بحث ہو رہی ہے. وہ سمجھا رہے کہ دیکھو ابراہیم کہتے ہیں زندگی اس کے ہاتھ ہے موت اس کے ہاتھ ہے. تو یہ باولا بہت اچھا ایسا ہے تو جس کو رب مانتا ہے اس کے ہاتھ میں زندگی ہے تو جس کو رب مانتا ہے اس کے ہاتھ میں موت ہے اس کے ہاتھ میں. تو فوراً واقعات میں آتا ہے کہ ایک قیدی جس کو پھانسی طے ہو گئی تھی اور کل پھانسی ہونے والی تھی بادشاہ نے اس کو بلایا ذرا کب ہونے والی پھانسی پکڑے والا ہے نا ہاں کب کل جا آزاد کیا کہا آزاد. اور ابراہیم کو کہے زندگی کس نے دیا میں نے دیا یہ ایسی بیچارہ بے قصور بیٹھا ہوا تھا تلوار نکالا اس کی گردن اڑا دیا. دیکھ یہ مارنے والا تھا مار دیا. تو زندگی میں کس کے ہاتھ ہے میرے ہاتھ. موت بھی کس کے ہاتھ ہے ارے بولو میرے ہاتھ. واقعات کو یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے ایسی کہتا ایک مرتبہ اس نے پکڑا آسمان میں بھی کہ بہت یہ کہتے ہیں کہ ایسا آسمان میں تیر پھینکا آسمان میں تیر بھیجا کہ آج تو تمہارے خدا ہوئی نعوذ باللہ. فرعون بھی ایسی کہتا ہے رب حکومت عالم میں سب سے بڑا پاورفل رب تو ہے. تو آسمان میں بھی تیر بھیجا. تو واقعات میں ملتا ہے کہ اللہ نے بھی اس کو بھرا کے بھیجا لے باولے اور گمراہ ہو کیونکہ جب گمراہ کسی کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کی عقل کو بھی ارے وہ مار دیتا ہے. اب بادشاہ کہتا ہے کہ میں زندگی دے رہا ہوں میں موت دے رہا ہوں لیکن میں نے مار دیا میں نے زندگی دے دیا. دیکھ تو ابراہیم سمجھے کہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو قرآن میں ایک جملہ ہے تو قرآن میں ایک جملہ ہے کہ حضرت ابراہیم اس وقت بچے ہیں جو بحث چل رہی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک جملہ کہا اچھا تو یہ سمجھتا ہے. تو ابراہیم نے دوسرا جملہ کہا ٹھیک ہے میرا رب ہے نا قرآن کہتا ہے میرا رب ہے نا مشرق سے سورج نکالتا ہے. مشرق سے ایک کام کر تو خدا ہے نا مغرب سے نکال. کہاں سے نکال مغرب سے. تو قرآن میں الفاظ کیا ہے فَبُهِتَ الَّذِي بڑا عجیب جملہ ہے. اللہ نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ تو وہ کافر مبہوت ہو گیا حیران ہو گیا یہ تو نہیں ہوتا. خیر بحث چلی ابراہیم ہر طریقے سے سمجھا رہے. اب وہاں بتوں کا یہ حال کر دیا. اب قوم کہتی ہے اس نے یہ سب کام کیا. تو ابراہیم پھر سمجھانے کے اسٹائل میں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے وہاں چلو آئے سب وہ مسئلہ کہاں ہے سمجھے آپ لفظہ کہاں ہوا چلو وہاں چلتے ہیں. وہاں گئے تو دیکھا کہ ظاہر بات ہے سب ٹوٹے پڑے رہے. تو اب پوری قوم جو ہے غصے میں اور ابراہیم جس کی جہاد کو ڈالا کس نے توڑ رہا تیری ناک کھا گئی. واقعات میں آتا ہے کہ باقاعدہ ابراہیم نے سب توڑ داڑ کر کے جو بڑا تھا اس کے گلے میں کلائی رکھی اور پھر دیکھتے لگے تو اس کے پیر ملائے اور پوچھنے لگے تیرا پیر کس نے توڑا تیری گردن کس نے توڑا تیرے دو ٹکڑے کس نے کیا. تو جیسے پوچھ رہے ہیں تو قوم غصے میں کہتے ابراہیم اور سمجھتا معلوم ہے کہ سن نہیں سکتے ان سے پوچھ رہا. تو ابراہیم بولتے یہی تو افسوس سمجھا رہا ہوں یہی چیز تو میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ جو سن نہیں سکتے ہیں ان کو سناتے کیوں ہو. اور پھر دھیرے سے کہنے لگے وہ کلاڑی بڑے کے گلے میں دکھ رہی انہوں نے کوئی کپڑا آیا. خیر خلاصہ یہ کہ ابراہیم بچپن سے دعوت دے رہے ہیں توحید سمجھا رہے ہیں. آخر میں پہلا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ایسی آگ ابراہیم کے لیے تیار کر لی جاتی ہے کہ سینکڑوں میل اوپر اگر پرندہ پڑے تو وہ جل کر خاک ہو جائے. خلاصہ پھر آخر میں یہ کہ اس آگ میں ابراہیم کو ڈالا جاتا ہے. جیسے ہی ڈالا جاتا ہے تو اللہ یہ حکم دیتا ہے وہ آیت جو قرآن کی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ کہتا ہے ہم نے آگ کو کہہ دیا حکم دے دیا کہ ٹھنڈی
ہو جا اور سلام کی ہو جا ابراہیم پر. وہ پورا واقعہ ہے اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو، آج بھی 2022 میں بھی. جو میرے بہت دھیان دو کیا بول رہا ہوں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم کے زمانے میں جو رب کا رب نہیں ہے وہ رب آج بھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تمہارے ایمان کا حال یہ ہے کہ بس مسا ایمان ہو چکا ہے، کمزور ایمان ہو چکا ہے. تو ابراہیم کی قربانیوں کو اللہ بیان کرتے ہوئے ابراہیم کے ایمان اور آزمائشوں کو بیان کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم کو بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے اس یار کی زندگی سے کچھ تم سیکھو. اکیلا تھا، کوئی سپورٹ نہیں، گھر والوں کا بھی ارے بولو سپورٹ نہیں، اور آپ میں جانے کے لیے تیار مگر توحید میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ ایک ہے. تو ایسے سارے امتحانات اللہ نے ابراہیم کے لیے جس کو خلیل کہا جا رہا ہے، پھر جوان ہوئے، پھر بیوی کو چھوڑنے کا امتحان میں شارٹ میں آگے قربانی بنا ہوا، اس لیے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں. جس پہ سننا ہے وہ رات میں جو لائیو بیان ہوا ہے 55 منٹ کا، اس کو سن لیں تو واقعہ بہت سارا سامنے آ جائے گا پچھلے ہفتے جمعرات کا اور کل جمعرات کا. تو میں صرف شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم کا پھر جوانی میں امتحان، پھر شادی کے بعد حکم ہوا کہ بیوی کو یہاں کھلا جگہ چھوڑ دے، وہ امتحان، اور پھر اخیر میں امتحان میں ایک امتحان یہ بھی آتا ہے. میں اب آ کر قربانی میں رکوں گا کہ آخر میں ایک امتحان یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم کو اولاد نہیں. بعض روایتوں میں 84 سال، بعض روایتوں میں 86 سال کی عمر آتی ہے، اولاد نہیں. اور قرآن میں اب ابراہیم کی دعا کا ذکر اللہ نے کیا کہ ابراہیم دعا کر رہے ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. کیوں نیک اولاد؟ تو میں نے بیان میں ایک عالم دین کا تذکرہ کیا کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اس دعا پر غور کرو، صرف اولاد نہیں مانگ رہے ہیں. کون سی اولاد؟ ارے بولو صالح نیک اولاد. کیونکہ ایک بھی اگر نیک ہے تو ماں باپ کی دنیا میں بھی کام کی اور آخرت میں بھی کام کی. ورنہ ایسے ہی واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 ہے، 10 کما رہے ہیں لیکن باپ اور ماں کو 500 روپے کی دوا لا کر دینے کو ہے. خیر شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ علماء نے کہا کہ ابراہیم دعا مانگ رہے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما. پھر آتا ہے کہ اللہ نے دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے اللہ نے حضرت اسماعیل کو جنم دیا، حضرت اسماعیل. اور پھر کیا اب بچے ہیں اور مکہ جہاں آج حاجی پہنچیں گے اور پھر یہ پورا 3 4 5 دن رہیں گے، اور پھر وہ جگہ جہاں کعبۃ اللہ ہے اور ادھر سے اس سائڈ میں پہاڑیاں کی صفا مروہ. آج تو ایسی جگہ ہے کہ اتنی اچھی جگہ نہیں اپنوں کو ملے گی نہیں. جو حاجی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں تو اب تو صفا مروہ صرف نشان آتی ہے اور اب تو وہ چیز ہے نہیں. لیکن اب ایسی چاروں طرف کالے پتھر والا پہاڑ، اور اللہ ابراہیم سے کہہ رہا ہے یہاں بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کے نکل جا. اب کیسا امتحان ہوگا؟ صرف تصور کرتے جاؤ کیسا امتحان. نکل جا، بولنے کا کوئی حکم نہیں. کیوں؟ اب وہاں سے جا رہے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کہ کچھ نہیں، کوئی انسان نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، پانی کا نام و نشان کی ایسی جگہ. اب نکل رہے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں چھوڑ رہے ہو؟ کچھ نہیں کہتے ہیں. تیسری مرتبہ میں خود بیوی کہتی ہے کیا یہ ہمارے رب کا حکم ہے؟ تو منڈی ہلا کر سے وہ کہتے ہیں ہاں. تو بیوی بھی کیسے ایمان والی، وہ کہتی ہے رب کا حکم ہے تو خلیل کو جلیل کا حکم ہے
تو وہی رب پھر ہم کو بھی سنبھالے گا. اور پھر ایسا سنبھالا اور پھر جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم کے اس اولاد کے ذریعے سے اللہ اپنے گھر کو یہاں پہ تعمیر کروائے گا اور بستی آباد ہوگی. اور آج ایسی بستی آباد ہوئی کہ جہاں پانی کا قطرہ نہیں تھا وہاں سے پھر اسی اسماعیل کے قدموں سے ایسا پانی اللہ نے جاری فرمایا کہ دنیا کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر زمزم نہ پہنچا ہو. ہے کوئی گاؤں ایسا پانی نکلا. اور آج تک سائنس اس کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ زمین میں آج تک اس سے اچھا پیور اور کوالٹی والا پانی ہے نہیں. اور آج تک کبھی خبر بھی نہیں آئی کہ اتنے کنویں سے اتنا پانی نکل رہا ہے. لاکھوں حاجی پی رہے ہیں, لا رہے ہیں, لیکن کبھی خبر نہیں آئی کہ پانی ختم ہو گیا. مئی کا مہینہ اس لیے ختم. اور ابراہیم نے دعا کی جاتے جاتے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں, دعا کی ابراہیم نے جاتے جاتے اے اللہ یہاں آباد آباد سرسبز و شاداب فرما. کیوں؟ اور پھر حضرت ابراہیم کی وہ دعا بھی قرآن میں ذکر ہے, اللہ ان کو پھل فروٹ سب. تو میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ اب اگتا وہاں پر کیلے وہاں نہیں اگتے, مگر نمبر 1 کے جلگاؤں کے کیلے کہاں جاتے, نمبر 1 کا سیب کہاں جاتا. ارے بولو کون سی چیز ہے جو وہاں نہیں ملتی. اللہ نے آباد فرما دیا. آؤ اب وہ ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے. پھر کچھ تھوڑے سے وقت کے بعد میں پھر ابراہیم کو حکم ہو گئے جاؤ اپنی محبوب چیز کو ہمارے نام پر قربان کر دو. بس اب یہی سے بات کو میں سمیٹوں گا. محبوب چیز کو, محبوب چیز ایک ہی ہے نا. اور مولانا لکھتے ہیں کہ اس وقت جب قربانی کا حکم ہو رہا ہے تو تقریباً 92 سے 94 96 سال کے بیچ میں حضرت ابراہیم کی عمر ہے اور ایک اولاد ہے اسماعیل. اور قرآن میں الفاظ ہے فلما بلغ معه السعي, یہ الفاظ قرآن میں کہ اللہ نے جب حکم دیا تو اسماعیل دوڑنے کے لائق ہو گئے تھے. علماء لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اولاد دوڑنے کے لائق ہوتی ہے تو باپ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اگر دوڑنے کے لائق ہو گیا, تھوڑا بڑا ہو گیا تو محبت بڑھ جاتی نا. اگر دودھ پیتے میں مر گیا تو لوگ بولتے ہیں کوئی بات نہیں, چھوٹا بچہ تھا اللہ اور دے دے گا. اور بڑا بچہ گیا تو بڑھاپے کا سہارا تھا. بڑا ہوا تو تمنائیں باپ کی اور بڑھتی ہے نا. ایسا بناؤں گا, ویسا بناؤں گا, سمجھ رہے آپ, تمنائیں بڑھتی ہے. اب قرآن میں فلما بلغ معه السعي, جب اسماعیل دوڑنے کے لائق ہو گئے ہم نے حکم دے دیا کہ قربان کر دو ہمارے نام پر. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, وقت ختم ہو گیا, بڑی پیاری بات لکھی ہے. علماء کہتے ہیں کہ ذرا سوچو 1500 کلومیٹر دور ابراہیم کے 1 مہینے کا اونٹنی کا سفر تھا اور مکہ میں ہاجرہ بیوی اور بیٹا اسماعیل ہے اور وہیں پر حکم ہو گیا کہ جا کے بچے کو ذبح کرنا ہے. علماء لکھتے ہیں تصور کرو مسلمانوں کہ ایک قدم اور ایک لمحہ ابراہیم کا سفر کرتے وقت کیسا گزرا ہوگا کہ جا رہا ہوں تو اپنی اکلوتی ایک اولاد کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. کیسا گزرا اکلوتی اولاد. پھر مختصر یہ کہ جب پہنچتے ہیں تو قرآن میں وہ بھی ہے کہ پہنچنے کے بعد بیٹے سے کہتے ہیں, قرآن نے بڑا عجیب انداز میں بیان کیا, بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا قال یا بنی, اے میرے بیٹے, انی ارا, میں دیکھ رہا ہوں فی المنام, خواب میں انی ارا فی المنام انی اذبحک, میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے, تیرا کیا کہنا ہے. بیٹے سے کہتے تو میں پچھلے جو میں جملہ شاید کہا تھا کہ ہمارے جیسے نالائق اولاد ہوتی تو ہم کیا بولتے, بابا خواب ہے وہ بولے باتا کیا دیکھے تم نے, ارے بولو نا, خواب دیکھے بابا اور خواب میں کچھ بھی نہیں کرتا. ارے وہ اسماعیل جس بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں, ارے وہ اسماعیل بھی کیا جواب دے سکتا ہے, کیونکہ اسماعیل بھی وقت کا نبی اور اسماعیل ایسے نبی کہ جن کی نسل میں پیدا ہوئے محبوب خدا محمد, ارے زور سے بولو رسول اللہ, تو کیا جواب دے گا. کیوں اقبال نے بڑے اس جواب کو اقبال نے شعر میں کہا, اقبال رحمۃ اللہ نے اس کو بھی شعر میں کہا کہ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی,
باپ سکھائے کہ کیا بات کرنا ہے، باپ سے کیسی بات کرنا ہے، باپ کو کیا کہنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جیسی بیٹے سے پوچھتے ہیں تو بیٹے کے جملے بھی اللہ نے قرآن میں نقل کیا. بیٹا کہتا ہے قال، بیٹے نے کہا، اسماعیل نے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا حضور، افعل ما تؤمر، جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا حضور آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے، صبر کرنے والا پاؤں. اب ایسے نہیں، تھوڑی سی جھلک بتا دوں کہ صبر کرنے والا کیسا، کہ چلے نہیں صبح ہونے کے لیے چلے ہیں اور شیطان نے دیکھا تو آنکھ بگولا ہو گیا. ارے باپ، ابراہیم پہلے بھی اتنے امتحانوں میں کامیاب ہوا، اگر ایسے ہی آزمائشوں میں امتحان میں کامیاب ہوتا رہا تو اس کے درجے تو بڑے بلند ہوں گے. اور شیطان کو یہ پسند، ارے بولو نہیں. اب شیطان بہکا رہا ہے، حاجرہ کو بھی بہکا رہا ہے. حاجرہ بڈھا مارنے لے جا رہا، وہاں بھی رسپانس نہیں ملا، وہاں بھی رسپانس نہیں ملا. پھر ابراہیم کو بھی لگا رہے ہیں، پھر آخر میں چھوٹے اسماعیل کو، اسماعیل ذبح کرے گا، اولادیاں چھری ہاتھ میں ہیں، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. او یارو، او میرے یارو، ذرا سوچو، او وہ چھوٹا سا بچہ کیوں ذبح کرنے کے تعلق سے جب شیطان بہکاتا ہے، اٹھاتے ہیں اسماعیل اور کنکری مارتے ہیں. پھر آیا دوسری جگہ اور اسماعیل دیکھ ذبح کرے گا، پھر اٹھاتے کنکری مارتے، پھر تھوڑی دور پر اسماعیل کاٹ دے گا اپنے میاں، پھر اٹھاتے مار دیتے ہیں. ارے ان یاروں کی ادائیں، ان یاروں کی قربانیاں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ حاجرہ جو صفا مروہ میں دوڑی تھی، آج حاجی کے لیے چاہے وہ عمرہ کرنے جائے چاہے حج کو جائے، صفا مروہ میں نہیں دوڑے گا. حاجرہ کی اداؤں پر، سنت پر عمل نہیں کرے گا، حج نہیں ہوگا. ایک ایک ادا اللہ نے باقی رکھی اپنے یاروں کی. حاجی آئے گا 3 دن تک کے، وہ جس جگہ پر شیطان نے بہکایا تھا 3 وہاں پر ستون پلر ایسے بنا دیے ہوئے ہیں. حاجی کو کہہ دیا کہ تجھے 3 دن تک کے جا کے مارنا ہے وہاں پر ایک ایک پولین سے، چھوٹا بڑا ایسا. پہلے فارسی میں لکھا تھا، وہاں پہ جو بڑا تھا تو فارسی کے بڑے کو بزرگ بولتے ہیں، تو وہاں لکھا تھا بزرگ شیطان، یعنی شیطان اور کون نہیں سکتے. فارسی میں بزرگ، تو وہاں لکھا تھا بڑے شیطان پہ کیا، بزرگ شیطان، یعنی شیطان کی کون، آپ سمجھے تھوڑا بہت. خیر آئیے، تو وہاں ادائیں پسند آئیں. اب اللہ نے امتحان لیا اور اب ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. تو اسماعیل وہ معصوم بچہ کہتا ہے، ابا حضور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نگاہیں اگر میرے چہرے پر پڑے تو میں ایک لوکی اولاد ہوں، کہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے. پٹی باندھ لینا. آگے فوراً پھر کہتے ہیں، ابا حضور مجھے عہدہ بٹھا دینا تاکہ میرا چہرہ بھی آپ کو نظر آئے اور اللہ کے حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو. اب مولانا طارق جلیل کا ایک جملہ میں سن رہا تھا. مولانا طارق جلیل کہتے ہیں بچے کو ڈٹا دیے اور جب ذبح کرنے کے لیے جیسے آدمی رکھتا ہے اور وزن ڈالتا ہے، تو حضرت ابراہیم جب وزن ڈال رہے ہیں اور چھری تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں تو واقعہ آتا ہے کہ چھری چل رہی نہیں چلتی. میرے استاد محترم کے جملے آج یاد آ رہے ہیں. مولانا نسیم صاحب گرفتاری اور مرحوم ریاض الدین فاروقی ندوی ایک واقعہ بیان کرتے کرتے کہتے کہ ابراہیم کو غصہ آ گیا چھری پر کہ چھری اتنی تیز ہے، چلتی نہیں ہے. غصے میں پٹک دیتے ہیں تو چھری کو اللہ زبان دیتا ہے. چھری کہتی ہے ابراہیم تمہارا کام کر رہے ہو، تمہیں حکم ہے کاٹو، تم کاٹ رہے ہو، مجھے میں بھی میرا کام کر رہی ہوں، مجھے حکم ہے نہ کاٹوں، میں میرا کام کر رہی ہوں. اس لیے کشمکش میں پھر تیز کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں. جیسے ہی چلاتے ہیں کہ خون ہاتھ کو لگتا ہے، پٹی کو آنکھ پر بندھی کے خون ہاتھ کو گرم گرم لگتا ہے اور فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میرے مولا میں تیرے امتحان میں کامیاب ہو گیا. جیسے ہی پٹی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سائیڈ میں اسماعیل ہے اور جانور ذبح ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اور احادیث کے واقعات کو لکھتے ہوئے علماء نے کہا کہ جیسے ہی اسماعیل پر چھری ابراہیم چلا گئے، اللہ نے اعلان کر دیا، فرشتے جبرائیل کو حکم دیا کہ جانور لے کر پہنچ جائے، یہ میرا یار ہے، پورا کر کے رہے گا، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور اللہ نے پھر آیت اتاری، وہ آیت بھی قرآن میں ہے
اللہ نے آیت اتاری یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کا بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ نے جانور ذبح کرا دیا، بس اب ختم بات۔ یہی ہے وہ قربانی کہ جس کو یادگار کے طور پر سنت ابراہیمی کے طور پر رکھا گیا۔ کیوں؟ اب لبرل قسم کے پڑھے لکھے جاہل کبھی یہ کہتے ہیں کیا ہے گا اس کے بدلے میں، اگر کل بھی میں نے واٹس ایپ پر میسج پڑھا، اگر سارے پیسے جمع کر کے یتیموں بیواؤں کی شادیاں کرا دیے تو بہت تفصیل ہے، وہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ کبھی پورا آپریشن ہے، زکات ہے نا، صدقہ ہے نا، خیرات ہے نا، اس کے ذریعے سے کرا، ہر حکم اپنی ادا ہے۔ یہ ادائیں ان یاروں کی، ان محبوبوں کی، ان عاشقوں کی کہ جن کو اللہ نے باقی رکھا۔ اور جب صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی میں ملے گا کیا، تو پیارے آقا نے کتنے اچھے انداز میں کہا کہ قربانی میں کیا ملے گا، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب قربانی کے پیچھے مقصد ہے، بس شارٹ میں کہا مقصد ہے، ایک پیغام ہے کہ اس لیول تک تم جاؤ گے۔ اور قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت جو دعا سکھائی گئی، پڑھائی گئی، اس میں بتا دیا گیا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، سب تیرے لیے ہے۔ یعنی یہ نیت کریں کہ میرے مولا آج تیرے حکم پر میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اگر کل وقت پڑا تیرا حکم آیا، تیرے دین کو میری جان کی یا میری اولاد کی جانوں کی بھی ضرورت پڑی تو میں ایسے ہی سب کچھ تیرے نام پر قربان کروں گا۔ یہ جذبہ ہے اصل۔ اور قرآن میں کہہ دیا گیا کیا ہے، لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ نے کہہ دیا کہ او میرے بندو سنو، تمہاری قربانی کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، خون مجھے نہیں پہنچتا۔ صحیح ہے؟ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانی کرتے وقت تمہارے دل میں کیا جذبہ ہے وہ مجھے پہنچتا ہے۔ دل میں کیا جذبہ ہے، پارٹی تو نہیں ہے، دل میں تمہارے کیا جذبہ ہے؟ کیا یہ جذبہ ہے جو ابراہیم کی محبت والا جذبہ تھا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیرے دل میں کیا یہ جذبہ ہے کہ مولا میں آج جانور قربان کر رہا ہوں، تو جو مانگے گا، جب مانگے گا، جیسا مانگے گا میں دوں گا، یہ جذبہ ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے گوشت نہیں پہنچتا ہے، گوشت کھا جاتا سپا میں پہلا کلیجی گردے کھا جاتے نالے میں نا، گوشت تمہارے میرے پیٹ نہیں، چمڑوں پہ جھگڑے، چمڑوں پہ جھگڑے، خون نالی میں اللہ کو کیا جانا، وہ جذبہ۔ آج مسلمانوں آخر جملہ کہوں گا کہ قربانی مالدار پر واجب ہے، اور نبی پاک کے جملے سنو کتنے سخت جملے، پیارے آقا نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي، کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، تو طاقت رکھتا ہے تو واجب، نہیں دیا اللہ نے تو ضروری نہیں کرنا، کیوں؟ اب اللہ کہتا ہے اللہ کے نبی کی زبان سے من وجد ساعة، اے محمد کہہ دو کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، فلم یضحی، اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اندر نہیں۔ قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا تو قریب کیا لفظ ہے کہ عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا، سالات نگر ایجنڈا جو بول لی نہیں سمجھے بھی مثال، باؤنڈری پہ بھی نہیں آنا قبرستان کی۔ اگر قربانی کی طاقت، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم اللہ کا یہ ارے بولو حکم ہے، اور اللہ کا سسٹم ہے۔ کبھی آؤں گا تو سمجھاؤں گا کیا چلتا ہے، کیسے سسٹم وہ اللہ چلاتا ہے، زکات پہ کیسے سسٹم چلتے ہیں، قربانی پر کیسے سسٹم چلتے ہیں۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے سسٹم کو ہم شارٹ میموری لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ اس کا بڑا سسٹم ہے۔ تو قربانی بنداس، اگر اللہ نے طاقت دیا تو دھوم سے قربانی کرو، کیسی کرو بولو، دھوم سے، لیکن باولے چالے سمجھ لیں، اور باولے چالے کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ باولے چلے اس کو بولتے ہیں ڈیٹیل بتانے کی. دھوم سے قربانی کرو. 9 نمبر مائن اللہ نے مال دیا ہے بالکل بنداس قربانی کرو. لیکن جو چیزیں آپ کے میرے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اس کا بھی پورا احتیاط اور پورا خیال رکھو. قربانی کے جانوروں کے فوٹو سوشل میڈیا پر اور کاٹتے ہوئے فوٹو اور ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے کی بے وقوفی مت کرو. اللہ کے حکم پر نبی کے حکم پر عمل کرو. سنت ابراہیمی کو بالکل ادا کرو اور اس کا جو جذبہ ہے آج کے جملہ کہوں گا تو وہ جذبہ پیدا کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں تو ابراہیم کا جذبہ پیدا ہونے کی زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ایمان کیا ہوا ہے ایک دم کھوکھلا, ایک دم کمزور. تو وہ ابراہیم کا ایمان پیدا کرو کہ اکیلے ہے اور سامنے خاصدار صاحب نہیں ہے. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہے, کسی ملک کا پیر نہیں ہے, پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اور اس سے ٹکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایسا ہے. اللہ ایسا ہے. آگ میں ڈال رہا ہے کوئی بات نہیں, چلے جانے کو تیار. اللہ قبول کر رہا ہے, امتحان میں کامیاب ہو رہے. ابراہیم سے پوچھا گیا بعد میں کیوں کہ بھائی سب سے اچھے دن زندگی کے کون سے گزرے؟ تو حضرت ابراہیم کہتے جو آگ میں تھے, کیونکہ وہاں ٹھنڈی کس نے کروایا تھا, ہے نا. تو دیکھیے انشاءاللہ قربانی. ارے بولو اچھا کس کس پر قربانی واجب ہے؟ چلو ہاتھ اٹھاؤ. کس کس پر واجب ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ابھی میں بول رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں سنو میرا. میرے جو چھوٹے چھوٹے کلپ آتے ہیں 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کی, تو پرسنل کلپ آئی میری بہت وائرل ہوئی. تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہاتھ میں آئی فون ہے, ہاتھ میں آئی فون ہے, 1 لاکھ روپے کا آئی فون ہے, 30-30 ہزار کے اینڈرائڈ موبائل ہے, اور دھیرے سے کہہ رہے ہیں ایسا قربانی کی گنجائش نہیں. 30,000 کا فون ہے اور 3,000 کی بھی گنجائش نہیں. ایسا نہیں کہ پورے جانور تجھے ذبح کرنا ہے. اگر پورے جانور ذبح کرنے کی طاقت کی ایک حصہ تو لے, کم از کم اس سنت پر عمل تو کر. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق, قربانی کرنے کی ہمت بھی نصیب فرمائے. بولو تو آمین, ہے نا. اور اللہ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جیسے پہلے چہل پہل رہا کرتی تھی, گھروں میں باہر نہیں آئے, باہر نہیں, تو کم از کم اللہ گھروں میں چہل پہل کروائے, ہر جگہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو. اور ہر آدمی, اگر میرے گھر میں 5 لوگ ہیں اور 5 مالدار ہیں, 5 کما رہے ہیں, 5 بھائی ہیں, تو سب مل کے ایک بکرا نہیں کریں گے. کیونکہ کچھ لوگ کیسے کرتے ایک کر کے اور تمہاری قربانی ہو. اکیلا تو مالک ہے, تو بھی اکیلا کما رہا ہے. سب کے چولہے ہیں کہ نہیں الگ الگ, تو الگ الگ نوٹا سب کے ہے نا, الگ الگ نوٹا کہ ایک جگہ آپ کو جمع ہوتے ہیں, نوٹا ایک جگہ ہوتے ہیں, تو الگ الگ نوٹا ہے کہ نہیں, تو الگ الگ مالک ہے, اور الگ الگ مالک ہے تو سب پر الگ الگ واجب ہے. اللہ تعالیٰ اس پیارے ملک میں امن چین نصیب فرمائے, اور اس سال کے قربانی کو بھی اللہ خیریت اور عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے. آمین.